آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں ایک خبر پھیلی، ایک ریومر پھیل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنا حوصلہ جو ہے وہ ان کا پست ہو گیا اور وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ نہیں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی پیٹھوں پر، تم اپنے ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے دین اسلام چھوڑ دو گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے یا پھر شہید ہو گئے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جس نے اپنی جو پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، یعنی جو اسلام کو چھوڑ دے گا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی جان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ موت آئے اس کو مگر اللہ کی اجازت سے۔ کتابا مؤجلا، ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ نے موت کو لکھا ہوا ہے، تب تک آئی، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو چاہے گا دنیا کا ثواب اور بدلہ ہم اس کو اس میں سے عطا کریں گے۔ ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جس نے آخرت کا بدلہ چاہا ہم اس میں سے اس کو عطا کریں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یعنی جو بندہ دنیا کا طالبگار ہے، طلب کرنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم دنیا ہی اس کو دیتے رہتے ہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو آخرت دیتے ہیں۔ تو انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ لیس للانسان الا ما سعى۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کی معیت میں، جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جب پھر وہ نہ سست ہوئے جب ان پر اللہ کی طرف سے، اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت پہنچی۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی گھٹنے ٹیکے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے۔ اب صحابہ جب ظاہر ہے ان کو مسلمانوں کو شکست ملی جنگ احد میں بعد میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں انبیاء اس سے پہلے جن کے ساتھ ان کے لوگوں نے جہاد کیا، ان پہ مشکلات آتی رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اب وہ بس اپنی ہمت ہار بیٹھیں اور وہ اپنے ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں اور اسی طریقے سے وہ سست ہو جائیں اور کہیں کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، نہیں، بلکہ انہوں نے ہمت کی، انہوں نے صبر کیا۔ وما كان قولهم، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ ان قالوا ربنا اغفر لنا، انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخشے، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی کو ہمارے معاملات میں، وثبت اقدامنا، اور تو ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا اللہ نے ان کو دنیا کا بھی فائدہ اور بدلہ، اچھا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں اسلام سے چھڑوا کے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا ساز ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہم ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ان کے شرک کی وجہ سے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی جو اہل شرک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، اگر مسلمان ایمان والے ہوں، جتنا مرضی ان کا نمبر کم ہو، جتنے مرضی تھوڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کو کتنی ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کا صفایا کر رہے تھے۔ یہ جنگ احد کے شروع میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، اپنے ثابت قدم رہو گے، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ شروع میں ایسا ہی ہوا، جنگ احد میں شروع میں اللہ نے فتح دی۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم، اور تم جھگڑے میں پڑ گئے، تم لڑائی شروع کر دی، آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، فی الامر، حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے میری بات ماننی ہے۔ 50 تیر انداز تھے، ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا کہ تم نے یہاں سے، ہمیں شکست ہو، چاہے ہم ہار جائیں، چاہے ہم جیت جائیں، ہمیں جو بھی مل جائے، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ
کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں اللہ نے فتح عطا کی اور مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم تھا یہ تو جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی پیچھا کر دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جنگ کا پورا کایا پلٹ گیا۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد جس کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں نے دیکھا کہ اب مال غنیمت بکھر گیا، اب وہ حاصل کرنے کی باری آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ کے رسول کا حکم، اب وہ جنگ کی حالت میں تھا، جنگ کی حالت ختم ہو گئی، اب ہم جا کے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کو ان کو نقصان ہوا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا اور تم پر سخت آزمائش آن پڑی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے بہرحال تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا، مسلمانوں کو اس کی نقصان اور تکلیف ہوئی۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کچھ لوگ صحابہ میں، ظاہر ہے انسان وقتی طور پہ انسان کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، انسان اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا آخر میں، جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے۔ استصعدون ولا تلوون علی احد، اب جب کایا پلٹا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان میں بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر تم چڑھے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تمہیں کوئی ہوش نہیں تھا، تم ایک دوسرے کی جانب مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے پیچھے سے، فاثابکم غما بغم، پھر تمہیں پہنچا غم در غم، پھر تمہیں غم در غم پہنچا اور تم اس کا شکار ہوئے۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اللہ کہتے ہیں یہ غم اللہ نے تمہیں کیوں پہنچایا، یا پھر اس نے تمہیں دوبارہ دیا، تم کو غم کیوں دیا اللہ نے یہ تمہارا غم؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ تم آئندہ سے تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہیں نہیں ملا، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں آزمائش پہنچی ہے، یعنی تاکہ اللہ نے پہلے یہ غم اور یہ تکلیفیں، کیونکہ غم کئی تھے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کا غم ہوا صحابہ کو، اسی طریقے سے ان کو یہ غم تھا کہ اب فتح جو ہے شکست میں بدل گئی ہے، اسی طریقے سے ان کو یہ بھی غم ہوا کہ اب مال غنیمت جو تھا وہ بھی ختم، وہ بھی نہیں ملے گا، یعنی کئی غم ان کو ملے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے آئندہ کے لیے عبرت بنایا، اللہ نے آئندہ کے لیے تمہیں سبق دیا کہ تم اس سے آئندہ سے یہ کام نہ کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اب اللہ نے کیا کیا، جب مسلمانوں کو یہ سزا مل گئی تو اللہ نے پھر آسمان سے کیا کیا، ان پر ایک نیند اتاری، اس غم کے بعد اللہ نے ان کے اوپر ایک پرسکون نیند اتاری۔ امرۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اللہ نے ایک گروہوں کو پر امن کر دیا اس میں سے۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، جبکہ دوسرا گروہ کیا تھا، وہ ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والے غم کرنے شروع ہو گئے بغیر کسی حق کے، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمیں تو فتح ملے گی، یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ تو ہم نے تو اپنی طرف سے جان دینے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے ساتھ الٹا ہو گیا کام، یعنی اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا شروع کر دیے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، انہوں نے کہا کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے معاملے کے اندر؟ قل ان الامر كله للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے۔ یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار ان معاملے کے اندر تو ہم آج مارے نہ جاتے، ہماری کچھ باتیں مانی ہوتی۔ جب پتہ ہے نا آپ کو انسان کیا کرتا ہے، شروع میں انسان جب اس سے کوئی مشورہ لیا جائے، اس سے بات مانی جائے، اس سے کوئی مشاورت کی جائے، تو انسان کیا کرتا ہے اس وقت، اگر انسان کی بات نہ مانی جائے اور بعد میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کہتا ہے دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا ہماری بات مان لیتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ تو یہ نیچرلی اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی، یا پھر جس کے دلوں میں کچھ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں شروع کر دیں، یعنی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر۔ جب مشکل آئی تو انسان، آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اکثر لوگ پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل کی جگہ خود پہنچ جاتے۔ بھائی جن کی زندگی میں موت، جن کی قسمت میں موت لکھی تھی تقدیر میں، انہوں نے فوت ہی ہونا تھا، بے شک وہ اپنے گھروں میں ہوں جہاں مرضی ہوں۔ یہاں پہ اس کی وجہ سے تمہاری وجہ، یعنی یہ نہیں کہ تم یہ صرف اس لیے وہ قتل ہوئے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی گئی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس جنگ میں یہ بھی حکمت بھی تھی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آزمایا اور انہیں ہر طرح کی برائی اور کمی سے پاک کر دیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور
اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، مقابلے کے دن جس دن دو جماعتوں نے مقابلہ کیا، انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اس دن، ان کو ببعض ما کسبوا، کس وجہ سے ڈگمگایا شیطان نے، کیوں ان کو انفلوئنس کیا؟ کیونکہ ان کی کچھ گناہ تھے، ان کی کمیاں تھیں، کچھ غلطیاں ان سے ہوئی تھیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور الرحیم، حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور حلیم ہے، بہت تحمل والے ہیں، نرمی والے ہیں.